بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوت النبویہ والسولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعطر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت عسکریہ والغیبت الہی قائم بالحق قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مہک میں سارے حروف دھو کر قلم کو عنبر میں ڈبو کر ثنائے رب جلال لکھوں طویل سے طویل لکھوں قدیم لکھوں رحیم لکھوں اسی اس کی دلیل لکھوں کہاں نہیں تھا کہاں نہیں ہے مجھے بتا وہ جہاں نہیں ہے ازل سے ہے تا ابد رہے گا وہ آپ اپنی صنعت رہے گا وہی تو ہے لا شریک و یکتا وہ سب کا خالق وہ سب کا آقا رحیم و رحمت صفت اس کی بڑی مکرم ہے ذات اس کی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بادی حمد و ثنا درود و سلام ہو ان حاجیان برحق پر ان سفیران عطا پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے کہ جن کی تخلیق پر خود پروردگار عالم کو ناز ہے. حدیث قصہ میں اللہ فرما رہا ہے میں نہ بناتا یہ مضبوط آسمان پھیلی ہوئی زمین روشن چاند چمکیلا سورج تھلکتا سمندر گھومتے سیارے تیرتی کشتی الا فی محبت اولیاء الخمسۃ الذین هم تحت القصدار. گویا کہ یہ پاک ہستیاں نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو شاعر بھی کیا خوب کہہ رہا ہے پیدم یہی تو پانچ مقصود کائنات پیدم یہی تو پانچ مقصود کائنات خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی. بس معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں یہ نورانی ہستیاں ہیں جو خاکی پیکر میں دنیا میں آئے ہیں تاکہ ہم جیسے خاکی بشر ان کی عظمت کو اپنے عقل کے مطابق ڈیٹ کر سکیں. مثال کے طور پر ایک تار ہے اسے ہم ایسے ہی نہیں پکڑ سکتے کیونکہ اس میں موجود انرجی کرنٹ ہمیں اپنی طرف آنے نہیں دیتی تو اسے کور اپ کیا جاتا ہے تاکہ ہم اسے آسانی سے استعمال کر سکیں. تو اسی طرح ائمہ اور روایت رسول کو خاکی پیکر میں بیچنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم خاکی بشر ان کی عملی زندگی کا نمونہ عمل بنائیں. یہ ذات وہ ذات ہے جو زیر قصہ آ جائے تو پہلے رسول فرمائے وقال اللہم ان ہؤلاء البیت وخاصتی محمدی. پھر اللہ بھی اپنے حبیب کی تائید میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر شاعر کو عطا کرے تو سورہ دہر آ جاتی ہے. رکوع میں زکوٰۃ دے تو خدا آیت نازل کرتے ہیں. جو لوگ رسول کو ابتر کہتے تھے تو خدا سورہ کوثر میں انہیں ہی ابتر قرار دیتا ہے. گویا کہ پورا قرآن ہی ان کے قصیدے پر ہے. ارے صحابہ تو آیت کا انتظار کرتے تھے جن کا انتظار خود آیتیں کرتی تھی وہ یہی پاک ہستیاں ہیں. بس عزیزان اس گھرانے کے جتنے فضائل ہیں اس سے کہیں زیادہ ان پر مسائل ہیں. امت نے ان کی عظمت کو نہ سمجھا. امام حسین آخری وقت تک خطبے دیتے رہے میں رسول کا نواسہ ہوں میں علی کا بیٹا ہوں میں فاطمہ کا لال ہوں. مگر افسوس مسلمان پہچان نہ سکے. جب اونٹ لائے جا رہے تھے تو آگے والا اونٹ پیچھے والے اونٹوں سے کچھ کہہ رہا تھا. جب بیبا نے سوال کیا تو امام سجاد نے فرمایا آگے والا اونٹ پیچھے والے اونٹوں سے کہہ رہا ہے ذرا سنبھل کے چلنا ہمارے اوپر اہل حرم سوار ہوں گی. جانور سمجھ گئے ان کے رتبے کو مگر افسوس جن کو سمجھنا تھا وہ نہ سمجھ
سکے. شام غریبا خیموں میں آگ لگا دی گئی, جیسے رضا چھین لی گئی, بستر چھین لیا گیا, آٹیانے مارے گئے, نیزے مارے گئے, بغیر الماری کے اونٹوں پہ دوڑایا گیا.